اکثر جنات اور ایسی مخلوقات بلیوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ بلی جو ایک معصوم سا جانور ہے، بہت سی دفعہ ہمیں بہت خوفزدہ بھی کر جاتی ہے۔ یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ پیش آیا۔ جب بارش ہوتی تھی تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادریں تکیے سنبھالنے نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا ہی چٹائی ڈالے سوتا رہا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے دو بلیوں کی زور سے لڑنے کی آواز آئی۔ لڑتے ہوئے ان کی آواز بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی چار دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ پوچھیں مت۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چین ہو کر جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک کر چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا، تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر پوری چھت پر کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے اٹھتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہو۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ یہ کچھ چلنے لگا، کبھی میں ادھر مڑتا کبھی ادھر مڑتا، مگر پوری چھت پر مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی بلی دیوار پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہو، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں ان کے قریب جا کر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے گردن سے دانت گاڑے ہوئے، کبھی میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا سر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے ہوتے۔ میں بہت بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر
سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی، افاقہ ہوتا مگر تھوڑی دیر بعد پھر وہی حالت ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ الماری سے کچھ سامان نکال رہی تھی۔ میں نے انہیں آواز دی مگر انہوں نے نہیں سنی۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھیں۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی، اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کی وجہ سے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں دوسری جگہ سے ملتی تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی۔ ہمارے گھر کا سکون غرق ہوتے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آنے لگی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہیں ہلا سکا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا۔ کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کاندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئی تھی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام جھوٹ غیبت سے بچنا اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیا کرنا۔
کوئی بلا قریب نہیں آئے گی، اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آج بھی میں روز 4 کل 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتا ہوں۔